ہم یہ کہیں گے کہ جو بندہ جان بوجھ کے سنت کو چھوڑتا ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے 6 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو جان بوجھ کے میری سنت کو چھوڑے۔ جی دوست، آپ نے دیکھا اور سنا، موصوف نے یہ کہا کہ جس نے جان بوجھ کے سنت کو چھوڑا اس پر لعنت ہو، تو یہ اس وقت کہہ رہا ہے کہ جس نے جان بوجھ کے سنت چھوڑی اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو جان بوجھ کے لوگوں کی سنتیں چھڑوائے اس پر کتنی لعنتیں ہونی چاہیے؟ مطلب آپ کسی کے کہنے کی وجہ سے آپ سنت چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھائی سنت چھوڑ دیتا ہے، یہ بھائی سنت چھوڑ دیتا ہے، یہ ساری سنتیں چھوڑنے کی لعنت کس پر آئے گی؟ جس نے سنت چھڑوائی ہو۔ محمد علی مرزا صاحب نے پچھلے چند مہینوں میں یہ تقریریں کرنا شروع کر دی ہیں کہ جناب علی یہ تو آپ کو 24 گھنٹے میں اتنی رکعتیں بتاتے ہیں، ہم آپ کو 24 گھنٹے میں صرف 17 رکعتیں بتاتے ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں آپ کو صرف عشاء میں 17 رکعتیں بتاتے ہیں، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ صرف 24 گھنٹے میں 17 رکعتیں پڑھ لیں فرض بس۔ وزیر اعظم صاحب بھی سنتیں نہ پڑھیں، جو میری ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، وہ بھی سنتیں نہ پڑھیں۔ اور ہم نے پچھلی ویڈیوز میں دکھایا دوستوں کو اور بتایا، بلکہ ایک بھائی نے میسج کیا کہ جتنے محمد علی مرزا کے فالوورز ہیں وہ سنتیں نہیں پڑھتے۔ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں بھی نبی علیہ السلام نے پڑھی ہیں، فجر سے پہلے 2 سنتیں ہیں آپ علیہ السلام نے پڑھی ہیں، ظہر سے پہلے 4 سنتیں ہیں، ظہر کے بعد 2 سنتیں، مغرب کے بعد 2 سنتیں ہیں، عشاء کے بعد 2 سنتیں، یہ 12 سنتیں جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا جو اس کو پڑھے گا اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور فجر کی 2 سنتوں کے بارے میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا و ما فیہا سے مجھے سب سے زیادہ فجر کی 2 سنتیں پسند ہیں، اتنی محبت۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہیں گھوڑے روند ڈالیں تب بھی تم نے فجر کی 2 سنتیں نہیں چھوڑنی، اتنی آپ کو محبوب ہے۔ اور اب یہ تبلیغ کیا کر رہا جناب، آپ صرف فرض پڑھ لیں، آپ سے اور کچھ نہیں پوچھا جائے گا، آپ فرض پڑھ لیں، آپ سنتیں بھلی نہ پڑھیں۔ تو اس کے کہنے کی وجہ سے جتنے لوگ سنتیں چھوڑ رہے ہیں، اب یہ صرف فتویٰ دے دیا نا کہ جناب جو سنت چھوڑے گا جان بوجھ کے اس پر کیا ہوگا؟ اللہ کی لعنت، تو پھر ساری لعنت اس پر نہیں آئیں گی۔ ٹھیک ہے، جب ہم نے بہت ساری ویڈیوز بنائی اس کے خلاف، اس کو بتایا بھی دیکھیں آپ لوگوں کو غلط طریقے پر لے کے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہاری بہترین نمونہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی زندگی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کتنی محبت کرتے ہیں سنت سے، فرمایا دنیا و ما فیہا سے بہترین مجھے جو سب سے زیادہ محبوب چیز کیا ہے؟ فجر کی 2 سنتیں۔ تو آپ کہتے ہیں جناب وزیر اعظم صاحب مصروف ہوتے وہ سنتیں نہ پڑھیں، بھائی اتنے وزیر اعظم صاحب مصروف ہوتے ہیں تو مطلب چلو مصروف ہوتے ہیں، ان کا اپنا فعل ہے، آپ تو سنتیں نہ چھڑوانے لوگوں سے۔ اور اس کے ماننے والے بالکل سنتیں چھوڑتے جا رہے ہیں، بالکل سنتیں چھوڑتے جا رہے ہیں۔ تو جب یہ حدیثیں ہم نے ان کو بتائیں تو جناب علی پھر کہنے لگے، پھر انہیں ایک اور ویڈیو بنائی کہ جناب سنتیں چھوڑنے پر لعنت۔ اب پچھلے 2 ہفتے پہلے اس نے ویڈیو بنائی جس میں ایک طرف مولانا الیاس قادری صاحب کی تصویر لگائی، ایک طرف جو ہے اپنی تصویر لگا کے تو بیچ میں لکھ دیا جی سنتیں چھوڑنے پر لعنت۔ پھر اس میں اس نے وضاحتیں پیش کر دی جی اس سنت کو چھوڑنے پر لعنت ہوگی جو اس کو حقیر جانے گا یا اس کو نہیں مانے گا، عجیب عجیب باتیں کرنا شروع کر دی۔ پہلے تو آپ نے کیا کہا جی، ابھی کہ آپ نے کیا کہا؟ جو جان بوجھ کر سنت چھوڑے گا اس پر لعنت۔ اب آگے پھر اس کی جو توجیحات بیان کرنے لگے، یہ ہوگا، یوں ہوگا، یوں ہوگا تو پھر یوں ہوگا۔ اچھا، جب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں تبلیغ کرنا اچھی بات ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے بلغوا انی ولو آیا، بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ 1 آیت ہو۔ تو تبلیغ کرنا ہر مسلمان کر سکتا ہے، اس کا فریضہ ہے، لیکن فتویٰ دینا ہر مسلمان کا کام نہیں ہے۔ فتویٰ کون دے گا؟ اہل علم دے گے۔ 100 نمبر پورا 100 نمبر حدیث ہے بخاری شریف میں، آپ علیہ السلام فرمایا اس زمانہ آئے گا علماء نہیں رہیں گے، تو لوگ جاہلوں کے پاس جائیں گے، وہ غلط فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی کیا کریں گے؟ گمراہ کریں گے۔ تو ہم نے یہ روایت کئی بار ہم نے سنائی کہ جناب علی اس وقت تو بہت سارے علماء ہیں، اہل حدیث ہوں گے، اہل سنت ہیں، علماء ہیں، تو آپ علماء سے پوچھیں بجائے آپ ایسے آدمی سے پوچھ رہے جس نے نہیں پڑھا، جس نے دین کو نہیں سیکھا، تو آپ کو اب اسی طرح لے جائے گا نا۔ اب اس نے پچھلے دنوں ویڈیو بنائی جی کیا سب علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اس میں پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ جو حدیث ہے مجھ پر فٹ کرتے ہیں، میں تو حدیث سناتا ہوں نا، میں تو کیا سناتا ہوں؟ حدیث۔ اچھا، جو آپ نے جو حدیث سنائی ہے
کہ جو جان بوجھ کے سنت چھوڑے اس پر لعنت ہے، تو پھر آپ پر کتنی لعنتیں آئیں گی؟ آپ پر تو لاکھوں لعنتیں آئیں گی. آپ تو کہتے ہیں میرے لاکھوں میرے فالوورز ہیں تو ساری لعنتیں آئیں گی. حدیث کو سمجھنا بھی ایک علم ہے نا. اب یہ کہتا کہ جی یہ جو علماء ہیں ڈگریوں والے علماء ہیں، میں ویسے ہی مجھے ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں ڈگری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اتنا پڑھ گئے ہیں، آپ میٹرک کی آپ کے پاس سند، اس کا مطلب آپ میٹرک تک آپ پڑھ گئے ہیں، ایف اے کیا ہے، کسی نے بی اے کیا ہے، ایم ایڈ کیا ہے. یہ اس ڈگری کا یہ فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح ایک عالم کی ڈگری کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ حدیثوں پڑھ کے فقہی مسائل پڑھ کے یہاں سے ایک مرتبہ گزر گیا ہوتا ہے. اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے اگر یہ روایت پڑھ کے یہ رزلٹ نکالا کہ جس نے جان بوجھ کے جو ہے وہ سنت کو چھوڑ دیا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی. اب مطلب کوئی بندہ میٹھی چیز کھا رہا ہے، میٹھی چیز کھانا سنت ہے، بیٹھ کے پانی پینا کیا ہے؟ سنت ہے. تو اگر کوئی بیٹھ کے پانی پیتا وہ کہے گا یہ اس پر اللہ کی لعنت ہو. اسی طرح تو نہیں ہے نا. آپ علیہ السلام امامہ پہنتے تھے، یہ سنت ہے. اگر کوئی امامہ نہیں پہنتا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پر کیا ہوگی؟ لعنت ہوگی. تو علماء نے پھر سکھاتے ہیں، مدارس میں پھر سکھاتے ہیں اور پھر سمجھاتے ہیں کہ کون سی سنت ہے جس پر لعنت ہے، کون سی سنت ہے جس پر لعنت نہیں ہے. تو اب اس طرح پڑھ کے کہ نکل کے ان کو ڈگری ملتی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گزر چکے ہوتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے. پھر اس طرح کی وہ باتیں نہیں کرتے. تو جو بغیر ڈگری والے ہیں پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور خود کیا ہوتے ہیں؟ پھنستے ہیں. کہتے ہیں مجھے ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. بھائی ڈگری کی ضرورت نہیں. اگر آپ انجینئر ہیں تو آپ کو ایسے تو نوکری نہیں ملی. اس کے لیے کیا ڈگری چاہیے؟ جو دین سیکھنے کے لیے یا فتویٰ دینے کے لیے ڈگری نہیں ہونی چاہیے. پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو فتویٰ دینے کے اصول آتے ہیں، آپ کو حدیث کے اصول آتے ہیں، آپ کو تفسیر کے اصول آتے ہیں. یا آپ ایسے جب شروع ہو جائیں گے پھر اس طرح کی آپ باتیں کریں گے، آپ یہ باتیں کریں گے، حدیث پڑھ کے آپ یہ باتیں کرتے ہیں جناب علی حدیث پاک میں آیا، مسلم شریف میں آیا کہ وہاں بندہ جو چاہے جنت میں اسے مل جائے گا، جو خواہش کرے گا وہ بندے کو مل جائے گا. تو اب رزلٹ کیا نکالتا ہے بغیر ڈگری والا یہ عالم صاحب؟ رزلٹ نکالتے ہیں کہ جنت میں منی خدا ہوں گے. جنت میں کیا ہوں گے؟ چھوٹے چھوٹے خدا ہوں گے. بھائی دیکھیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، بندے بھی چاہیں گے وہ ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے تو بندے بھی زندہ ہیں تو بندے منی خدا ہو جائیں گے. نعوذ باللہ من ذلک. ہم نے پھر بخاری سے حدیث پچھلے دنوں اپلوڈ کی تھی، ویڈیوز میں بتایا کہ چاہنے کا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مراد کو پوری کرے گا. اب یہ نہیں کہ جو بندہ وہ جو چاہے گا وہ کر ڈالے گا. مثلا ہم نے وہ روایت بخاری کی بتائی کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں ایک بندہ کہے گا یا اللہ میں کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کس چیز کی کمی ہے؟ اس نے کہا، وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے پسند ہے کھیتی باڑی کرنا. تو وہ جیسے ہی دانے بیجے گا وہ کھیتی پک جائے گی اور کٹ بھی جائے گی. یعنی اب وہ اجازت مانگے گا تو اللہ اس کو اجازت دے گا. اگر وہ منی خدا ہے تو اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر وہ منی خدا ہے تو اجازت کی. تو پتہ چلا اس طرح کی تبلیغ کیا ہوتی ہے، تباہی بربادی پھیلاتی ہے. مطلب اب جب اس کے ماننے والوں کو ہم کہتے ہیں یہ دیکھو اس کے کام کیا ہے، تو کہتا ہے جناب علی جب آپ جنت میں جائیں نا تو ہمارے مرزا صاحب منی خدا ہوں گے وہاں، پھر ان سے پوچھ لیجئے گا. یعنی ایک بے وقوفی کی ایک حد ہوتی ہے. تو اس لیے ڈگری کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ آپ فتویٰ اس وقت دے سکیں جب آپ اس تمام پروسیس سے آپ آگے نکل چکے ہوتے ہیں. تو اب حدیث پڑھ کے آپ اس طرح فتویٰ لگائیں، آپ کو دوسری احادیث آپ کے سامنے نہ ہوں اور آپ نے سامنے صرف 4-5 احادیث کی کتابیں رکھی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ جناب علی میں بہت بڑا عالم اور وہ بن گیا ہوں، تو پھر یہ آپ کی کم علمی ہوگی. اور یہ جو بھی فخر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اللہ کریم کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں. تو آپ خود اندازہ لگائیں جو اس کے پیچھے جانے والے وہ سنتیں چھوڑ رہے ہیں اور یہ خود فتویٰ دے رہا ہے کہ جو سنت کو چھوڑے وہ اس پر جان بوجھ کے جو سنت کو چھوڑے اس پر لعنت ہو. تو جو اس کو فالو کرنے والے وہ سارے سنتیں چھوڑ رہے ہیں. اب کتنی لعنت اس شخص پہ آئیں گی. تو کیا ایسے لعنتی شخص کی پیروی کرنی چاہیے؟ ہرگز نہیں. ایسے جاہل کی پیروی کرنی چاہیے؟ ہرگز نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین متین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ایسے فتنوں سے ہمیں بچائے.